آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے یہاں بہت بری بات ہے یہ کہ تم کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو. تو کہیں ہمارا شمار انہی میں نہ ہو جائے کہ اس ہستی کا ہم نام لیتے ہیں، اس ہستی کی ہم سیرت بیان کرتے ہیں، اس کے اخلاق بیان کرتے ہیں، اس نے وعدہ کیسے کیا، وعدے کو کیسے نبھایا، اس نے امانت کیسے اس نے امانت کو سنبھالا، اس نے اس کی راتیں کیسی تھی، اس کے دن کیسے تھے. یہ ہم بیان تو کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. کہتے تو ہیں، زبان سے کہتے ہیں، کرتے نہیں، عمل نہیں کرتے. اور عمل کرنے کی بس کی بات بھی نہیں ہے کسی کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق دکھائے، جو اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ آج کوئی دکھا نہیں سکتا ہے، وہ کردار انسان نبھا نہیں سکتا ہے. تو انسان بیان کرتا ہے تو فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جن پر عمل نہیں کر سکتے. لیکن فرمایا کہ پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ سیرت کے بجائے آپ یہ کہا کرو کہ اسلامی احکامات کو بیان کیا جائے گا، سیرت بیان کیا جائے گا کہنے کے بجائے آپ کو اسلام کے جو ہمارے اوپر احکامات عائد ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جائے گا. تو پھر بھی تھوڑا سا انسان جو ہے یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جو احکامات عائد ہوتے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک مشن لے کر کے آئے، ایک کام لے کر کے آئے. وہ کام امت کے لیے، امت کے حق میں ایک پیغام لے کر آئے، ایک کام لے کر کے آئے کہ وہ مشن نبھانا ہے، اس مشن پر چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت جو پڑھی، فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ آدمی جو اللہ کے رضامندی کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو لیے پھر رہا ہے. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، فرمایا نہیں برابر ہو سکتے، اس لیے کہ ان کی درجات ہیں اللہ کے پاس. ہم درجات عند اللہ، اللہ کے یہاں درجات ہیں، اللہ کے یہاں درجے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، اور دوسرا آدمی شیطان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، دونوں کے درجے میں تفاوت ہے، فرق ہے، اور درجے الگ الگ ہیں. ومأواہ جہنم وبئس المصیر، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. آگے کی آیت فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے جو یہ ایک مشن دے بھیجا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام دے کر کے بھیجا ہے، یہ امت کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا. یہ جو کام بھیجا ہے، یہ جو اللہ نے اپنے احکام نازل فرمائے اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اس نبی کا آنا اس لیے سب کے لیے جو ہے بہت مبارک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی تلاوت کی. یہ جو قرآن کریم لے کر آئے، اس کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی قد جاءتکم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ایک جگہ وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. 4 چیزیں فرمائی. یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ نہیں فرمایا کہ اے کسی بستی کے رہنے والوں، یہ نہیں فرمایا کہ اے قرآن کو ماننے والوں، اسلام کو ماننے والوں، اے مسلمانوں، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی آدمی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پوری امت کے نبی، نبیوں کے بھی نبی، جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، جو قرآن لے کر کے آئے ہیں، فرمایا اے لوگوں وہ سارے کے سارے سنو. یا ایھا الناس
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ پہنچا ہے۔ موعظۃ کس کو کہتے ہیں؟ باپ اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے ایسی نصیحت کرے کہ جس سے اس پر کچھ اثر پڑے اور غلط کاری سے بچہ رک جائے، انتہائی درد کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ماں اپنے بیٹے کو سمجھائے، باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے، اور پھر وہ سمجھانے کے ساتھ کہیں بیٹا میں تیرا باپ ہوں اور میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تاکہ تیرا دل تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ اس کو نصیحت کہا جاتا ہے، اس کو موعظہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ آیا ہے، ایک جو ہے دل کو پگھلانے والی چیز آئی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور آگے فرمایا یہ نصیحت نامہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ رب کا لفظ فرمایا، رب کس کو کہا جاتا ہے؟ جب انسان قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتا ہے تو رب کا لفظ آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ اسی طریقے سے انسان قرآن کا اختتام کرتا ہے تو سورتوں کے اندر رب کا لفظ آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جب انسان دنیا میں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا عالم الست کے اندر، اور وہاں کہا تھا الست بربکم، وہاں یہی لفظ لایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب انسان دنیا سے جائے گا قبر کے اندر پہلا سوال ہوگا، کہا جائے گا من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ جہاں فرمایا تمہیں ہوائیں کون چلاتا ہے تمہارے اوپر، رات کون لاتا ہے، رات کے بعد دن کون لاتا ہے، فرمایا یہ چاند اور ستاروں کا نظام کون سنبھالتا ہے، یہ زمین سے پانی کون نکالتا ہے، زمین سے غلے کون نکالتا ہے۔ وہاں فرمایا ہوا ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ تمہارا رب ہے جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ تو رب اس کو کہا جاتا ہے جو انسان کی تربیت کرنے والا ہو، جو انسان کو پالنے والا ہو۔ انسان کو دودھ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی جو ہے سینے سے دودھ کی نہر کو جاری فرما دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وہ رب ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا فرمایا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ تمہارا رب ہے۔ زمین سے میوے نکلتے ہیں، ترکاریاں نکلتی ہیں، غلے نکلتے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پانی پلاتا ہے اور انسان کو کھلاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور پیدا کیے، کچھ کا تمہیں جو ہے تم کپڑے بناتے ہو اور پہنتے ہو، پہناتے ہو، کچھ جانور ایسے جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ پھر ہم پلاتے ہیں ایک تمہارے جانور کی رنگت جو ہے وہ سیاہ ہے، وہ کالی ہے، اس میں سے نکلنے والا خون جو ہے بدبودار ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ لال ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ لیکن وہ رب وہ ہے کہ جو تمہارے برتن میں جو دودھ آتا ہے اس کی رنگت بیچ سفید ہے، اور خالصاً سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار ہے۔ وہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ فرمایا وہ رب ہے۔ تو رب وہ ہوتا ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے۔ انسان بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کوئی چیز تو چبا نہیں سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے انتظام فرماتے ہیں دودھ کا، بڑا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے یہ جانوروں میں سے دودھ کا انتظام اللہ نے فرمایا، اور بڑا ہو گیا تو کچھ سبزیاں ترکاریاں جو ہے انسان کھاتا ہے تو انسان کو دانت بھی آ جاتے ہیں، پھر انسان کچھ بڑا ہو جاتا ہے، پھر انسان جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ تربیت کرنے والی ذات اور پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارے پاس جو نصیحت نامہ آیا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، وہ تمہارے رب کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے یہ نصیحت نامہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور فرمایا کہ یہ دلوں کی بیماری کی شفا ہے، جو دلوں کے اندر بیماریاں اس کے لیے شفا ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین نے فرمایا کہ جو 2 لفظ آئے ہیں موعظۃ کا مطلب یہ ہے
کہ جو انسان کے اوپر ظاہری احکام جو ہے نازل ہوتے ہیں، فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر یہ بتلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ تمہارے اوپر کچھ ظاہری احکامات نازل ہوتے ہیں۔ جب بچہ جو ہے پیدا ہوا، اس کے بعد جو ہے اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں میں جو ہے اقامت دی جاتی ہے، اس کے بعد بڑا ہو جاتا ہے، 7 سال کی عمر کا ہو گیا، نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے، اور بڑا حج ہو جاتا ہے، اس کو تربیت سکھائی جاتی ہے۔ تو انسان کے اوپر احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ جو انسان کو جو ہے جیسے وقت آ گیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب نماز کا وقت آیا تو نماز فرض کر دی گئی، روزے کا وقت آیا روزہ فرض کر دیا گیا، زکوٰۃ کا وقت آیا زکوٰۃ فرض کر دی گئی، اور بہت سارے احکامات انسان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں جو انسان کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ موعظۃ من ربکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ احکامات جو ہے یہ بھیجے ہیں، اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتلائے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور آگے فرمایا کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں، جو انسان کا اندرون ہوتا ہے، انسان کا ظاہر نہیں باطن ہوتا ہے، فرمایا اس کے لیے قرآن کریم کے اندر احکامات آئے ہیں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ اے انسان اب تجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اب تجھے حسد نہیں کرنا ہے، اب تو ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہیں رکھ سکتا ہے، اب تو بغض نہیں رکھ سکتا ہے، اب اتفاق والا کام ہوگا، اب اتحاد والا کام ہوگا، اب لڑائی جھگڑوں والا کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مونڈنے والی چیزیں ہیں ان سے بچو، اور پھر خود فرمایا آپ جانتے ہیں یہ مونڈنا کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مونڈنے والی کون سی چیزیں؟ فرمایا میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بال مونڈنے سے بچو، بال مونڈنے والی چیزیں نہیں ہیں یہ۔ فرمایا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا آپسی چپکلش، آپسی جو ہے آپسی اختلافات۔ فرمایا یہ مونڈنے والی چیزیں اور بال مونڈنے والی نہیں ہے بلکہ نیکیوں کو مونڈ ڈالتی۔ آج کس گھر کے اندر اختلاف نہیں، کس مسجد کے اندر ہم نے اختلاف نہیں بنایا گیا، کس محلے کے اندر ہم نے اختلاف نہیں رکھا۔ اختلاف اتنی بڑی نوسط والی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے صحابہ کرام کا دور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آیا تھا کہ شب قدر کی تعین آپ کو بتلا دوں، لیکن 2 آدمیوں میں تو میں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس کی نوسط کی وجہ سے میرے اندر سے یہ تعین کو اٹھا لیا گیا ہے، لہٰذا اب مجھے وہ تعین یاد نہیں رہی۔ حالانکہ وہ دور کون سا دور تھا؟ خیر القرون کا دور تھا، وہ کوئی لڑائی جھگڑی آج کی طرح لڑائی جھگڑے والا دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی اتنی نوسط پڑی کہ شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ آج جو ہمارے ہر گھر کے اندر بھائی بھائی کے اندر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس فضل کو یاد کرو، اس کرم کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے تھے، تم جو ہے ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور اپنے نبی کے ذریعے سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اگر تمہارا یہی حال رہتا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے اندر گرنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنے نبی کے وسیلے سے وہاں سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتفاق لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتحاد لے کر آئے، لیکن آج ہمارے دل صاف نہیں، دلوں کے اندر بغض ہے، کینے سے بھرے ہوئے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سیرت کے جلسے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کیا اخلاق سکھائے ہیں، کیا آپس میں جو ہے ملنا سکھایا ہے، آپس میں محبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، کہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحم دل ہیں، آپ جو ہے آپ محبت والے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے آپ اگر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا دل مبارک تھوڑا سخت ہوتا یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اخلاق تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا محبت سکھائی ہے۔ کیا آج ہمارے گھروں کے اندر وہ محبتیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان سیرت کے جلسوں کا اور اجلاس جو ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے گھروں کے اندر وہ محبتیں لائیں، ہم اپنے محلوں کے اندر اپنے بستیوں کے اندر وہ محبتیں لائیں، ہم اپنی مسجدوں کے اندر وہ محبتوں کو بکھیریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ فرمایا کہ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کر کے بتلائی، قرآن کریم کی تلاوت سکھلائی۔
لیکن میرے بھائیوں آج ہم نے قرآن کریم، آج بہت ساری چیزیں جو ہم نے مرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، جیسے ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم کس وقت اپناتے ہیں؟ جب انسان مر گیا، جب انسان کسی کو جنازے کو غسل دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی دائیں طرف سے شروع کرنا، کہتے ہیں بھائی مسواک بھی کرنا، کہتے ہیں بھائی پہلے اس کو وضو کروا لو، کہتے ہیں بھائی یہ دعا پڑھو. یہ سب چیزیں ہمیں مرنے کے بعد تو یاد آ رہی، اس پر لاگو کر رہے ہیں، لیکن جب بچہ ہمارے گھر میں پلا بڑا ہوا ہم نے اس کو نہیں بتلایا کہ ہر چیز دائیں طرف سے شروع کرنی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرنے کا یہ ہے، اور وضو ایسے کرنا ہوتا ہے. ہم نے وہ سنتیں اس وقت تو بتلائی نہیں، دنیا سے جانے کے بعد ہم جو ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سنت دنیا سے جانے کے بعد ہے. اور ایک چیز یہ قرآن کریم کی تلاوت آج ہم نے مرنے کے بعد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب انسان مر جائے گا اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جائے گی، جب انسان دنیا سے چلا جائے گا پیچھے سے پڑھا جائے گا، بخشوایا جائے گا. یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن قرآن کریم کے احکامات، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، یہ تو زندوں کے لیے آیا ہے جو ہم نے آج مردوں کے لیے رکھ دیا. فرمایا پہلی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور دوسری چیز یہی ہے کہ دلوں کو بھی صاف کیا، دلوں کا بھی تزکیہ کیا، دلوں کو بھی مانجا کہ دل ان کے دل کیا تھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسرے کو ترجیح دینے والے تھے اگر بھوکا بھی ہوتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گھر میں ایک مہمان آ جاتا ہے اور پھر اس مہمان کو جو ہے وہ مہمان جس گھر میں جاتا ہے تو اس گھر میں مشورہ ہوتا ہے آپس میں کہ بھائی کھانے کے لیے تھوڑی کم چیز ہے، تھوڑی چیز ہے، کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مہمان کو کھلاؤں گا، تو چراغ بجھا دینا، اپنی بیوی کو کہتے ہیں. تو ایسا ہی کیا انہوں نے کہ جب مہمان کے سامنے بیٹھا کیونکہ کھانا تھوڑا تھا، اپنا ہاتھ بھی رکھا کہ مہمان سمجھے یہ کھا رہے ہیں، کھانا سارا مہمان کو کھلایا، خود بھوکے رہے. صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دی کہ مبارک ہو آپ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن آج ہم دوسرے کو کیا ترجیح دے رہے ہیں؟ آج ہم سمجھتے ہیں یہ حق میرا ہے، مجھے ملنا چاہیے، یہ زمین میری ہے، مجھے ملنی چاہیے، دوسروں کو ملے یا نہ ملے، کھانا مجھے ملنا چاہیے، دوسروں کو ملے نہ ملے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں، صحابہ کی سیرت کو سنتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ایک آدمی جو ہے زخمی پڑا ہوا ہے، ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے پانی لے کر گیا، انہوں نے کہا کہ میرے دوسرے بھائی کو دے دو. ان کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا دوسرے بھائی کو دے دو. ان کے پاس لے گیا، انہوں نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا. میں مڑ کے اس کے پاس آیا، اس کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے پاس گیا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے. اور پھر تیسرے کے پاس گیا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے. کسی نے پانی اپنے بھائی سے پہلے اس وقت بھی نہیں پیا جب پانی کی ضرورت تھی. آج زندگی میں ہم سمجھتے ہیں یہ ٹکڑا بھی مجھے مل جائے، یہ زمین بھی مجھے مل جائے، اور یہ حق بھی میرا ہے، میرا کرتے ہیں. دوسرے بھائی کو کوئی ترجیح نہیں دے رہے ہیں. لیکن ہمیں سیرت کے اگر ہم جلسے کرتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں اپنے اندر لانی چاہیے، یہ عمل اپنے اندر لانی چاہیے، اور عمل کرنے کی جو ہے غرض سے جلسوں کو سننا چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت نہ نوری ہے نہ ناری. یہاں پر جتنے جو ہے کارکنان ہیں ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے سیرت کے نام سے جلسہ منعقد کیا ہے. اللہ اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول و منظور فرمائے. سب کے لیے اس سیرت کے جلسے کو سب کا جاریہ بنائے. یہاں اکابر علماء موجود ہیں، وہ بیان کریں گے، ہمیں تو ان کا بیان اصل میں سننا ہے. بیچ میں میرا نام بول دیا، میں نے سمجھا کہ چلو یہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے، میں کھڑا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ میں سننے ذرا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.